اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ہماری زندگیوں کو اتنا طولانی کیا کہ ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان کے ایام ہمیں نصیب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس مہینے میں جن اعمال سے وہ راضی ہوتا ہے ان اعمال کو انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے روزوں اور اس کی دعا و مناجات اور اس کی عبادات کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمارے اندر جو صفات دیکھنا چاہتا ہے پروردگار وہ صفات ہمارے اندر ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیونکہ گزشتہ چند سالوں میں ایسا ہوتا رہا کہ جس قرآن کے جز کی تلاوت کی جاتی تھی اسی جز کے کچھ نکات بیان کیے جاتے تھے، اور یہ چند مرتبہ تکرار ہو گیا. تو اس سال ہم نے یہ مشورہ کیا تھا کہ اگرچہ تلاوت آغاز سے ہو رہی ہے لیکن ہم آگے سے قرآن مجید کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم آج جس جز کے کچھ نکات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ ہے قرآن کریم کا 16واں جز، 16واں سپارہ، اور جو پہلی آیت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں یا آیات وہ سورۃ الکہف کی آیات ہے، اور آیت نمبر 103 سے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 103 میں ایک گروہ کا ذکر فرما رہا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے بڑے گھاٹے میں قیامت کے دن یہ ہوں گے. سب سے بڑے گھاٹے میں خاسرین ایک لفظ ہے قرآن یعنی خسارے میں، گھاٹے میں. ایک ہے اخسرین، اخسرین یعنی سب سے زیادہ گھاٹے میں، یعنی سب سے بری حالت ان لوگوں کی ہوگی. اور وجہ کیا ہوگا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جنہوں نے نیکیاں نہیں کی ہوں گی، لیکن انہوں نے جن چیزوں کو نیکی سمجھ کے کیا ہوگا اللہ نے نہیں کہا تھا. غلط سرچشمے سے یہ سمجھے تھے کہ یہ کام کرنے کا بڑا ثواب ملتا ہے. تو دیکھیں ایک تو وہ ہوں گے نا کہ جن کو پتہ ہوگا ہم نے اچھے کام کیے ہی نہیں ہیں، ہم نے کوشش ہی نہیں کی تو ہمیں تو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اس کی بھی حالت خراب ہوگی. لیکن اس کی حالت کا اندازہ لگائیں کہ جس نے اپنی طرف سے بڑی محنت بھی کی ہے، اور اس کو کہا جائے گا کہ یہ تو نے جو محنت کی ہے پہلے دیکھ تو لیتا کہاں سے پوچھ کے کر رہے. تو اس گروہ کا ذکر ہے. اب الفاظ پہ غور کیجیے آپ. قل، اے رسول کہیے، 103 نمبر آیت ہے سورۃ الکہف کی. ہل ننبئکم، کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں؟ کن کے بارے میں؟ بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کی جو اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے قیامت کے دن. سب سے زیادہ ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اگر آپ کو یعنی اس بات کو قریب سے محسوس کرنا ہو تو آپ خود کش بمبار کو تصور کر لیں.
وہ بے گناہ بندوں کو قتل کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں اس کا برین واش اس سے جناب تمہیں حوریں ملنے والی، اس سے اللہ کی رضا حاصل ہونی. تو اس کو آپ کو پتہ ہے جب ان کو ٹرین کرتے ہیں تو ان کے لیے ٹی وی دیکھنا منع ہوتا ہے، اخبار پڑھنا منع ہوتا ہے، باہر کی دنیا سے کاٹ دیتے ہیں تاکہ ان کے دماغ میں صرف وہی انفارمیشن جائے کہ جو ڈالنے والے چاہتے ہیں، اور ادھر ادھر کی بات ان کو پتہ نہ چلے، نہ پتہ ہوگی نہ سوچیں گے. تو ایک عرصے تک ایک ہی پروگرام کے تحت ان کو اطلاعات دی جاتی ہے تو وہ پکے ہو جاتے ہیں کہ یہی نجات ہے. تو یہ لوگ قیامت کے دن جائیں گے، سمجھیں گے مثلاً بڑے، البتہ مرنے کے بعد فوراً ہی پتہ لگ جاتا ہے کیا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال قیامت کے دن یہ کہیں کہ جان قربان کر دی تھی اور آگے مسئلہ الٹا نکلا ہے. یہ موضوع قرآن میں چند مقامات پر ڈسکس ہوا ہے. کبھی فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قیامت کے دن وہ صورتحال ان کے سامنے آئے گی جس کا انہوں نے حساب بھی نہیں، ان کے حساب کتاب غلط ہو جائیں گے. وہ سمجھ رہے تھے ہم نے تو بڑا قیامت کے دن بڑا ہمارا مقام ہونا ہے، الٹ ہو جائے گا، ان کے حساب کتاب غلط ہو جائے گا. لہٰذا ہر چیز جس کو ہم دین سمجھ کے کرنے لگ جاتے ہیں، ہم نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی لوگوں کو کرتے دیکھا، ہم بھی پیچھے چل پڑے، اس کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ صحیح ہے. اور اگر اسی طرح دیکھا دکھائی والی ہماری صحیح ہے تو پھر دوسروں کی صحیح کیوں نہیں ہے؟ معیار تو ایک ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ خبردار فرما رہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں بالاخسرین اعمالا، جو اعمال کے اعتبار سے سب سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے قیامت کے دن. یہ محنت کی تھی پھر بھی الٹ ہو گیا. جنہوں نے محنت نہیں کی تھی ان کا تو معاملہ ہوگا ہی ہوگا. آیت نمبر 104 میں مزید وضاحت فرماتا ہے اللہ، کون ہے یہ لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی دنیا کی زندگی میں کی گئی کوششیں بیکار گئیں. کوششیں کی تھی، اصل مسئلہ یہ، اصل نقطہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے بڑی انہوں نے محنت کی ہوئی تھی، اللہ کہہ رہا گم گئی، کوششیں گم گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور جب کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، ہمارے جیسا تو عمل کر رہا ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسا بامعرفت تو ہے ہی کوئی نہیں، جبکہ قیامت کے دن دیکھیں گے ہاتھ پلے کا کچھ بھی نہیں. تو یہ گروہ ہے کہ اب یہ گروہ ہے کون؟ 105 اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر دیا. ان کو پتہ تھا اللہ کا یہ حکم ہے اور چیزیں بنا لی تھی. ڈائریکٹ اللہ کا حکم جو ہے بالکل واضح واضح صاف صاف اس کو لفٹ نہیں کرواتے تھے، لیکن وہ چیزیں جن کی حیثیت وہ ہے ہی نہیں، جتنی اللہ نے اپنے احکام کی بیان کی ادھر بھاگتے تھے، اصل کام نہیں کرتے تھے. اور اسی سورہ مبارکہ کی ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اسی سورہ کہف کی آخری 2 آیات 109 اور 110. قل 109 پڑھ رہا ہوں پہلے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے رسول کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے قلم بن جائے ہوتا، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو سمندر ختم ہو جاتا قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگرچہ اس جیسا ایک اور سمندر بھی ہم لے آتے تب بھی میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوتے، سمندر ختم ہو جاتا. آخری آیت بہت توجہ سے سنیں.
قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری طرح کا بشر ہوں، یوحا الی، میری طرف وحی آتی ہے، جو تمہاری طرف نہیں آتی، میری طرف وحی آتی ہے، اور وہ وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، اور اس وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا معبود واحد ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں، ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، غور سے سنیے کیسا واضح ہے اللہ کا کلام۔ پس فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جس کو بھی امید ہو رب کے لقاء کی، رب سے ملاقات کی، جس کو بھی یہ امید ہے کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، قیامت آنی ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ اپنے عمل کو ٹھیک کرے۔ یہ قرآن کی ٹون ہے، اور یہاں پر ممبر سے بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم جب جائیں گے قیامت کے دن ہم کہیں گے اے پروردگار ہم تیرے رسول اور ان کے اہل بیت کی محبت دلوں میں لے کر آئے ہیں، ہمارے اعمال نامے سیاہ ہیں۔ قرآن کی فکر دیکھیں، تمہارے اعمال نامے اتنے کیوں سیاہ ہیں؟ اگر تم رسول اور اہل بیت سے محبت کرتے تھے، کیوں سیاہ ہیں اتنے؟ ایک گمراہ کن بات ہے جو بعض اوقات عوام کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہوتی ہے کہ سارا فوکس کس پہ ہو کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں رسول سے، اہل بیت سے۔ وہ محبت تو اطاعت کرواتی ہے، یہ کون سی محبت ہے جو تمہاری زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی نہیں لا سکتی، تم سے جھوٹ نہیں چھڑوا سکتی، تمہیں حلال پر اکتفا کرنا نہیں سکھا سکتی؟ یہ کون سی محبت ایجاد کی ہے تم نے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک آیت ہے قرآن میں آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے رسول ان سے کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے، اللہ تو سب سے بڑا ہے نا، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، تب یحببکم اللہ، اللہ تب تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تب اللہ تمہارے گزشتہ گناہ معاف کرے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ تم میری بات نہ مانو، ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ لہذا ہر چیز کا مقام، وہ مکمل تصویر میں کہاں پر اس کا مقام ہے وہ دیکھیں، نہ کہ سنی سنائی پہ چلتے جائیں۔ اور عام طور پہ انسان کو جب آسان پیکج ملتا ہے تو وہ مشکل والے کو چھوڑ دیتا ہے۔ دو پیکج، ایک ہی منزل پر پہنچنے کے لیے دو راستے رکھے جائیں اس کے سامنے، ایک بڑا آسان سا ہو اور ایک تھوڑا اس کو مشکل لگے، کون سا چوز کرے گا؟ آسان والا۔ لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ یہ آسان والا راستہ صراط مستقیم نہیں ہوتا، لیکن عام لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ کہاں سے بات کی جا رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، یہ آیت نمبر 110 ہے، اور آپ کو پتہ ہے 110 تو نمبر بھی بڑا آخری آیت ہے سورۃ الکہف کی۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، پس جس کو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ عمل ہمارا کوئی نہیں اور ہم محبت لے کر آگے، یہ من گھڑت ہے، اس کا کوئی تعلق اہل بیت اطہار سے نہیں ہے کہ اہل بیت نے ہمیں کہا ہو بس ہماری محبت لے کے آنا، اعمال نامے سیاہ لے کے آ جانا۔ ان کی دسیوں سینکڑوں روایات اس کے خلاف گواہی دے رہی۔ لیکن مسئلہ یہ کہ پڑھتا کون ہے؟ صرف سننے پہ گاڑی چلتی ہے۔ تو ایک بات، جس کو بھی اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، پہلی بات کیا؟ فوکس کس کی طرف ہونا چاہیے اس کا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ادھر اس کا فوکس ہونا چاہیے، توجہ نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ خالص فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اللہ کی عبادت کرو، دین کو اس کے لیے خالص کر۔
ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اس کے بعد سورہ مریم ہے، کاف ہا یا عین صاد. تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے اپنے بندے زکریا پر، جب اس نے اپنے رب کو بڑی دھیمی سی آواز میں پکارا، کہا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بوڑھے ہو گئے تھے، اور میرا سر بڑھاپے سے چمکنے لگا ہے، بال سفید ہو گئے، ہم کہتے ہیں چاندی آ گئی. لیکن اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تھوڑی دعا ہی قبول نہیں ہو رہی. یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی ہے، بوڑھا ہو گیا، کہہ رہے میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، آج کل کے زمانے میں جوڑ میرے درد کرتے ہیں، جوڑوں کا درد شروع ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں. لیکن اے میرے رب تجھ سے دعا مانگنے، سوال کرنے سے میں مایوس نہیں ہوں. ہم تو کہتے ہیں ادھر دعا کریں فوراً ہمیں. اللہ کے اس نبی کی اولاد کی دعا کب قبول ہوئی ہے کہ جب بظاہر نہ یہ باپ بن سکتے تھے نہ ان کی بیوی ماں بن سکتی تھی، لیکن اللہ نے دیکھ. اس قصے سے اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ بہت سارے پیغامات. ایک تو یہ ہے کہ اگر تمہاری دعا جو مانگ رہے ہو ابھی نہیں مل رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے رد کر دیا، بہت ساری حکمتیں ہیں اللہ کی. اور ایک یہ ہے کہ جب میں نے اپنے برگزیدہ کی بندوں کی دعا بھی فوری قبول نہیں کرتا تو تم کہاں سے وہ پیر نکال کے لے آئے ہو جن کی فوراً مان لی جاتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا پیر ہے کوئی؟ ان کو بھی بڑھاپے میں پہلا بیٹا ہوا، جبکہ اللہ نے تعریفیں کر کر کے بھرا ہوا قرآن حضرت ابراہیم. ان سے بڑا کوئی پاکستان کے پاس ہے پیر؟ اتنے معجزات کی سٹوریاں درباروں پر آستانوں پہ ہوتی ہیں. یہ سارے معجزات جمع کر کے ذرا اسرائیل کا رخ کریں نا، مزہ چکھائے، وہ معجزہ کریں وہاں جا کے، پڑھ کے پھونکے اور میزائل رک جائے، کر کے دکھائے نا. ابھی آج میں رات کو پڑھ رہا تھا حضرت IMF لعنت اللہ علیہ دوبارہ آ رہے ہیں نئے مذاکرات کے لیے، کوئی تعویذ نکالے نا کہ دل نرم ہو جائے اور پیکج ذرا کم سود والا دے دے تاکہ کچھ چمڑی بچ جائے پاکستانی عوام. دے نا. من گھڑت قصوں پر اللہ کے کلام کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا. جو اوتھینٹک ترین انفارمیشن اللہ کی طرف سے اللہ کے بہترین بندے کی زبان سے ہم تک پہنچی ہے، ادھر منہ نہیں کرتے، سٹوریوں پہ چلتے اور پھر بڑے سیاڑے ہیں. دادے نے خواب دیکھا، فلانے عالم 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے، ان سٹوریوں پہ چلتے ہیں. اور جو اللہ نے بتائی ہے ادھر آنے کا دل نہیں کرتا. پھر یہی اشر ہوگا، یہی اشر ہوگا جو ہو رہا ہے. اور یہ اشر ہوگا جب اس کا نتیجہ پتہ چلے گا جب قیامت کے دن اللہ کا رسول اپنے خالق کے سامنے فرمائے گا یہ جو میری امت آئی کھڑی ہے یہ قرآن سے دور ہو گئے. یہ تو لکھا ہوا ہے اس میں. تو حضرت زکریا نے دعا مانگی. بہرحال یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ نے پھر اس لمحے وہ دعا سن لی اور بیٹے کی خوشخبری سنائی جس کا نام بھی یحییٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انتخاب کیا. صلوات پڑھیں محمد والے. اس کے بعد حضرت زکریا کے بعد تھوڑا سا یحییٰ کا ذکر ہے، پھر حضرت مریم کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، پھر حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اسماعیل کا. چند انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد ان شخصیات کا آخری کس کا ذکر ہے؟ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کر. بے شک وہ بڑا صدیق اور نبی تھا اور ہم نے اسے بڑے اونچے مقام پر بلند کیا تھا. یہاں تک ان برگزیدہ ہستیوں کا ذکر جب ختم ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ اس ذکر کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھتا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا. دعا مانگتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم.
یہ وہ لوگ ہیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الذین انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا۔ یہ کون تھے؟ من النبیین نبی تھے، من ذریت آدم آدم کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح اور ان کی نسل میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا، ومن ذریت ابراہیم اور ابراہیم کی ذریت میں سے، واسرائیل کتنا بدنام ہو گیا یہ لفظ، حضرت یعقوب کا نام ہے، اور اسرائیل کی اولاد میں سے ذریت میں سے، وممن ہدینا واجتبینا اور وہ ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت کی تھی اور جن کو ہم نے چن لیا تھا۔ ان کی نشانی اللہ کیا بیان کرتا کہ جن کا ہم نے انتخاب کیا اور ایسے بندے تھے، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، ان کی نشانی یہ تھی کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی، خروا سجدا وبکیا تو دھڑم سے سجدوں میں گر جاتے تھے اور روتے تھے۔ کون؟ ابراہیم، اسماعیل، یعنی یہ جو بڑے بڑے چیمپئنز ہیں توحید کے، اور اللہ نے جن سے بڑے بڑے کام لیے، ان کی صفت کیا تھی؟ اللہ کی آیات کی تاثیر یہ ہوتی تھی کہ روتے ہوئے سجدوں میں گر پڑتے تھے۔ یہ 58 نمبر آیت تھی، 58۔ اب اگلی سنیے، فخلف من بعدہم خلف، لیکن ہوتا کیا تھا؟ ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین بنے جنہوں نے دو بڑے گندے کام کیے۔ نمبر 1، اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کر دی، نماز نہیں پڑھتے، نماز کے بارے میں سست، نمازیں ضائع کرنے والے، اس کو کوئی دلیل بدل نہیں سکتی کہ اللہ کہہ رہے نماز ضائع کرنے والے یہ گندے جانشین تھے ان نیک لوگوں کی۔ تو 1000 دلیل بھی کوئی بیان کرے وہ جھوٹا ہے، اگر کہے نماز تم نہیں بھی کرتے تو پھر بھی پار ہو جاؤ گے۔ اسی وجہ سے قوم کے ایک تعداد ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہی کوئی نماز کو اتنی خاص لفٹ نہیں کراتے، کیونکہ ممبروں سے بعض اوقات توہین آمیز انداز میں نماز کے بارے میں سنتے ہیں۔ وہ ایک آپ کو تعجب ہوگا، ایک دیہاتی اس کا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، کہتا ہے یزید کا لشکر نماز پڑھ رہا تھا کربلا میں، اس کو یہی بار بار تلقین کی گئی تھی، نماز وہ پڑھ رہا تھا، نماز اس نے کہا تھا نماز پڑھو حسین کو، وہ سمجھ رہا تھا کہ نمازی یزید کے لشکر میں ہوتے ہیں۔ اتنی حقارت سے اس طرح بتاتے ہیں۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے، ہم سنتے ہیں نا، اگر آپ کو 100% یقین کرنا ہے کہ یہ بات اہل بیت کی ہے تو سب سے پہلی کتاب قرآن ہے، کیونکہ قرآن اہل بیت جدا نہیں ہوتے بالکل، ٹھیک ہے۔ آپ جو قرآن میں پڑھو گے 100% یقین سے کہہ سکتے ہو یہی اہل بیت کی بات ہے۔ دوسری ہر کتاب میں اگر مگر ہو سکتا ہے، یہ کتاب میں اگر مگر نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نماز کو ضائع کر دیا اور شہوات کے پیچھے چل پڑے، خواہشیں پوری کرنے کے پیچھے۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب اپنے برے انجام کو پہنچیں گے۔ یہ 59 نمبر تھی، 60 نمبر، کون بچے گا؟ الا من تاب، سوائے اس کے جو توبہ کرے، وآمن وعمل صالحا، اس سے بھرا پڑا قرآن، عمل صالح کے بغیر اصلاً دعوی ایمان معنی نہیں رکھتا، دعوی محبت معنی نہیں رکھتا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی روایت پڑھی جائے نا کہ جو یہ کہہ رہی ہو کہ امام نے فرمایا ہے ہمارے سے محبت کرو، جو دل نہ کرو، سمجھ لو کسی جھوٹے نے کڑی ہے جس سے یہ لگ رہا ہو، کیونکہ
اللہ کی باتوں کے بالکل خلاف ہے، اور اللہ کی بات کے خلاف اللہ کے معصوم نمائندے بات کر سکتے ہیں؟ اللہ نے نہیں دی تمہیں کنسیشن لیکن ہم تمہیں دے رہے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان تھوڑی ہے، آئین میں نہیں ہے لیکن ہم نے کر دیا جیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا سسٹم اور پاکستان کا سسٹم بہت فرق ہے۔ اللہ کے ہاں ایسی کوئی پارٹی بازی نہیں ہے جیسی پاکستان میں پارٹی بازی ہوتی ہے۔ سوائے اس کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ 61 جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب، وہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بالغیب وعدہ کیا، دکھائی نہیں ہے، کہا ہے میرے پاس ہے، وعدہ کیا ہے، یقیناً اس کا وعدہ آ کر رہے گا۔ آیت نمبر 62 اس میں وہ کوئی لغو بیہودہ بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، یعنی ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، کوئی تانا نہیں دے گا، کوئی ان کو کوئی جملہ نہیں ان پر فٹ کرے گا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس جنت میں صبح اور شام۔ آیت نمبر 63 غور سے سنیے، پھر آگے چلوں گا میں۔ آیت نمبر 63 تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ وہ جنت ہے کہ جس کو نورث، ہم وراثت بنائیں گے، ہم عطا کریں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من کان تقیا، جو متقی ہوگا اس کو دیں گے جنت، چوروں کو نہیں دیں گے، حرام خوروں کو نہیں دیں گے۔ سمجھ رہے اللہ تعالیٰ کیا بات بیان کر رہا ہے؟ اور ہمارے تو جس کو ہم اپنا مولا کہتے ہیں اس کا تو لقب ہی امام المتقین ہے۔ تو جنت کس کے لیے ہے؟ اس طرح سمجھے جنت علی والوں کے لیے، یعنی متقین کے لیے، نہ کہ علی والوں کا مطلب ہے نعرے لگانے والے، اور اگر زندگی دیکھی جائے تو ہر 2 نمبر کام کر رہے ہو۔ اس سے بڑی توہین مولا علی کی کوئی ہوگی؟ یعنی نام مولا علی کا یوز ہو رہا ہے، کام کچھ اور گواہی دے رہے ہو، ایسا نہیں ہے، دھوکہ ہے یہ۔ وہ جنت ہم اپنے بندوں میں سے اس کو عطا کریں گے، من کان تقیا، جو تقی، تقی وہی تقوی سے، امام کا بھی جو لقب ہے تقی یعنی تقوی والا، پرہیزگار۔ یہ آیت نمبر 63 تھی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سورہ مریم آیت نمبر 73 جب ان کے سامنے ہماری آیات، اب یہ مجرموں، ایک دفعہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ سجدوں میں گر جاتے ہیں اور روتے ہیں اللہ کے سامنے۔ ایک دوسری پارٹی بھی ہے، گروپ ہے، اس کا اللہ ذکر کر رہا ہے، جو مخالف ہیں اللہ کے رسول کے۔ ان کی صفت کیا ہے؟ جب ان کے سامنے ہماری آیات، روشن آیات پڑھی جاتی ہیں، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، جو نہیں مانتے ان آیات کو، وہ ان کو کہتے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی کافر آیات سن کر ایمان والوں سے کہتے ہیں، ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، اور چھوڑو ایتوں شیطوں کو، تم یہ بتاؤ بندے کس کی طرف زیادہ ہیں، کس کی پارٹی میں زیادہ بندے ہیں؟ تمہارے ساتھ تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ ای الفریقین، ہم دونوں فریقوں میں سے کون؟ خیر مقامن، کس کا مقام برتر ہے، پیسے کس کے پاس زیادہ ہے، شان و شوکت کس کی ہے، وہ احسن ندیا، اور کس کی محفلیں زیادہ جمتی ہیں، بندے زیادہ آتے ہیں، تمہارے پاس تو بندہ ہی کوئی نہیں آتا، اور ہم جب انوائٹ کرتے ہیں تو بندوں کے تو رش لگ جاتے ہیں وہاں پہ، بجائے آیات پہ توجہ کرنے کے اس ظاہری دنیا کی چیزوں کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، اور یہ ہماری محفلوں کی شان بتا رہی ہے، ہمارا مجمع زیادہ ہے، تمہارا مجمع کم ہے۔ تو اس سے تو حق باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا، ساری دنیا
اس کی قائل ہو جائے کہ جدھر مجمع زیادہ ہو ادھر حق ہوتا ہے، کربلا والے تو مان ہی نہیں سکتے کہ جدھر مجمع زیادہ ہو حق ادھر ہوتا ہے۔ حق کدھر تھا؟ جدھر 72 تھے، نہ کہ جدھر ان کے مقابلے میں پتہ نہیں کتنے زیادہ لمبے چوڑے لشکر کھڑے تھے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اب یہ 30 منٹ ہو گئے۔ ایک اس سے اگلی سورہ طٰہٰ ہے، اور سورہ طٰہٰ میں ایک بڑا جو قرآن میں اور جگہوں پر بھی آیا ہے، فرعون اور جادوگروں اور حضرت موسیٰ کا جو سیٹ اپ ہے، اور وہ اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں اور جو اس کے اندر نکات ہیں ان کو نکالیں تو آپ کو پاکستان کے حالات جیسے لگنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، فرعون کس کی علامت ہے، جادوگر کس کی علامت ہے، اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا تھا جن جادوگروں نے مثلا ابھی دھاندلی کی تھی وہ خود ہی ایمان لا کے کہہ رہے کہ مثلا میں نے خیانت کی ہے پاکستان سے، میں نے فلان کی ہے، کہا نا یہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو اللہ کا نبی ہے، یہ تو معجزہ ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے تیری بات نہیں مانی۔ فرعون نے فوراً پیترا بدلا، اس نے کہا میں تمہیں اٹک جیل بھجوا دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، میں تمہارے اوپر اتنے کیس بناؤں گا ساری عمر کیسوں کو بھگتے رہو گے۔ یہ ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اس لیے نہیں ہے کہ بغیر سمجھے وظیفے کر کے حاجات پوری کی جائے، اسے یہ جگانے کے لیے۔ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی تمہارے اوپر فتنے گمراہیاں اندھیری رات کی طرح چھا جائیں قرآن کے دامن میں پناہ لینا، نہ کہ وہاں بیٹھ کے میں یجیب کا ورد کرنا کہ آٹومیٹیکلی اللہ کچھ کر دے گا۔ یعنی قرآن پہ پڑھنا کہ دیکھنا، جب حق اور باطل کا آمنا سامنا ہوتا تھا تو حق والے نے کیا کیا، وظیفے نہیں کیے، بیٹھ کے میدان میں نکلے، مارے کھائی ہیں انہوں نے، قتل بھی ہوئے ہیں۔ ہم کیسے حالات بدلنا چاہتے ہیں؟ پھونک مار کے۔ پھونک مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ پھونکے مارنے والوں کے شر سے بچائے اس قوم۔ توجہ فرما رہے، عمل، قرآن سارا عمل کی دعوت، اسی لیے تو پڑھتے کوئی نہیں، چونکہ دوسرے پیکیجز اتنے زیادہ بچپن سے سنے ہیں کہ پھر کوئی اتنا مشکل پیکیج یہ لینا ہی نہیں ہے۔ تو یہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ انہوں نے کہا، یہ آیت نمبر 65 سے پڑھ رہا ہوں آگے، انہوں نے کہا موسیٰ تو نے اپنا کچھ جو شعبہ ہے تو نے اپنا چال چلنی ہے یا ہم پہلے چلیں؟ تو موسیٰ نے کہا بلکہ تم کرو۔ تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کے وہ ڈنڈے سوٹیاں موسیٰ کے خیال میں نہ کہ حقیقت میں بدل گئی تھی۔ اکثر جو آج بھی دکھایا جاتا ہے حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مثلا کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے، جبکہ کرنی گھپلا ہوتا ہے تاکہ بتا نہ سکے، سب دھوکہ ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو موسیٰ کو ان کی رسیاں، ان کو یوں موسیٰ کو لگا کہ وہ ہل رہی ہیں، رسیاں ہل رہی ہیں، تو موسیٰ کو اپنے اندر ایک خوف محسوس ہوا۔ ہم نے کہا نہ ڈر، تو ہی اعلیٰ رہے گا، تو ہی جیتے گا، اور جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دے، جو جادوگروں نے کیا ہے وہ اسے کھا جائے گا۔ انہوں نے جو کیا ہے وہ تو ایک ساحر کی چال ہے، اور ساحر جو بھی کرے فلاح نہیں پائے گا۔ اب جب حضرت موسیٰ نے وہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 70 میں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، ساحر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے اخباری رپورٹروں کے سامنے بیان دے دیا کہ بھائی ہم نے تو فراڈ کیا تھا اور اب ہماری بس ہو گئی، ہم اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں۔ سحر کا پتہ ہے آپ کو بیسیکلی میننگ کیا ہے عربی میں؟ دھوکہ۔ تو ساحر سجدے میں گر پڑے،
اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ. ہم اب یہ وہ ایمان نہیں ہے جو گھر میں بیٹھ کے لایا جاتا ہے، فرعون کے سامنے. پھر اسی لیے کہتے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل ترین جہاد ہے. حالانکہ تلوار سے نہیں کر رہا، صرف زبان بول رہی ہوتی ہے، لیکن جہاد کا مقام ہے. جو کہ پتہ بھی گردن اتار دے گا یا نیب میں کیس بنوا کے بھجوا دے گا، کہیں پتہ ہوتا ہے اس کو، یا وہ ویڈیو کوئی لیک کرائے گا یا پتہ نہیں. یہ آج کے فرعونوں کی بات کر رہا ہوں، آج کے فرعونوں کی، کیونکہ زمانے بدلے، ٹیکٹکس بدلتے ہیں، اصل میں ہوتا وہی ہے، ہر زمانے کے اپنے وسائل کے مطابق. تو ساحر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. فرعون کا بیان، وہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں نا آگے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ والا. کہنے لگا تم اس پر ایمان لائے مجھ سے پوچھے بغیر. فرعون کہتا ہے میں سمجھ گیا تم اور موسیٰ آپس میں ملے ہوئے، تمہاری ملی بھگت. انہوں نے کہا نا میرا نمائندہ اس کے ساتھ مل گیا. پارٹی ایک ہوتا ہے دنیا کے لیے پارٹی چینج کرنا، جدھر اقتدار ہے ادھر گھس جانا فائدے لینے کے لیے، یہ بہت خباثت ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ مشکل وقت میں مشکلات والی پارٹی جوائن کر لینا، جبکہ پتہ ہے یہاں پر صرف مار ہی پڑنی ہے اس وقت. تو جادوگروں نے یہ والی پارٹی جوائن کی. کون سی؟ فرعون کے سامنے موسیٰ اور ہارون کی پارٹی، جدھر بندہ ہی کوئی نہیں ان کے ساتھ. تو کہنے لگے، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لائے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے، یہ استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور تم، یہ بریکٹ میں میں کہہ رہا ہوں، تم میری بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہو اپنے چکر دے کر، اور میں اپنے قوم کے بہترین مفاد میں تمہیں الٹا لٹکوا دوں گا. آپ کو پتہ ہے یہ پروپیگنڈا کتنی سخت چیز ہے. علی جیسی ہستی کی شخصیت، غیر سنجیدہ لوگ کہتے ہیں علی مسجد میں کیا کر رہا تھا، یہ نتیجہ ہوتا ہے. ہر زمانے کے فرعون یہی کرتے ہیں، اور جو بات سنی اس کے پیچھے دوڑ پڑے، ان کی حالت یہی ہوتی ہے. چاہے فرعون کے زمانے میں ہو، چاہے بنو امیہ کے زمانے میں ہو، اور چاہے آج کے زمانے میں ہو، بات چینج. اور نہ قرآن کے اصول بدلتے ہیں. قرآن ہدایت ہے ہر زمانے کے لیے، نہ کہ لہٰذا اس کو شیطان نے سائڈ پہ کیا. ہمیں کہا تم اس کو لگے رہو، ختم کرو، لیکن اندر مت دیکھنا کیا لکھا ہوا، کہیں ٹھیک ہی نہ ہو جاؤ تم، کہیں تم اس راستے پہ نہ چل پڑو جو راستہ اللہ کا رسول دکھا گیا. بس یہ جادوگروں کے لفظ آپ کو بتا کے تمام کروں. ایک تو اتنے کٹھن ٹائم میں وہ ایمان لائے تھے، تو فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر مخالف سمت سے کٹوا دوں گا، یعنی ادھر والا ہاتھ ادھر والی ٹانگ تمہیں کٹواؤں گا، عبرت بنا دوں گا، اور میں تمہیں درختوں پر صلیب پر چڑھا دوں گا، ٹانگ دوں گا تمہیں درختوں پر، اور تمہیں حتماً پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کون سخت عذاب دیتا ہے اور کون عمر قید تمہیں دلواتا ہے. اب کا باقی رہنے والی سزا تمہیں کون دیتا ہے، باقی عمر تمہاری جیل میں گزرے گی. قالو، آیت نمبر 72. یہ والے بندے نہیں ہیں آج، تبھی چینج نہیں آتی. یہ جو ابھی جادوگروں کی ڈائلاگ سنے ان کا، انہوں نے جواب میں کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، ہم تجھے لفٹ ہی نہیں کرائیں گے اس حق کے آنے جو ہمارے پاس آ گیا ہے، اس کے بعد ہم تجھے گھاس نہیں ڈالتے. یہ باماورہ ترجمہ کر رہا ہوں، ہم تجھے گھاس ہی نہیں ڈالتے، تو کر جو کرنا ہے. اور جس نے ہمیں خلق کیا ہے اس کی طرف توجہ ہو جانے کے بعد ہم تجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم تجھے کوئی تیری بات کو اثر نہیں دیں گے. فقد ما انت قادن، جو مرضی تو نے حکم جاری کرنا ہے کر دے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، ہمیں مار سکتا ہے، یہ دنیا میں نہیں کر دے، تو کرنا ہے ہمیں پرواہ کوئی. وہ اس مقام پہ پہنچ. یہ والے لوگ جب پیدا، کربلا میں کون لوگ تھے، یہی والے تھے. فقد ما انت قادن انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کر تو نے جو کرنا ہے. عمر ابن سعد، کر تو نے جو کرنا ہے، تو کرے گا کیا، دنیا کی زندگی لے لے گا. ہم دنیا کو ٹھوکر لگاتے ہیں، جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک حالات نہیں بدلتے. توجہ فرما رہے ہیں، بیٹھ کے مصلے پھاڑی رکھو، تسبیحاں پڑھی رکھو، دعائیں، باہر کا ٹائم آئے تو باہر نہیں جانا، حالات خراب ہے.
تو پھر حالات خراب ہی ہیں. پھر بھگتے IMF کو, پھر بھگتے گیس کے بلوں کو, پھر بھگتے دین. دیکھیں ماہ رمضان آ رہا ہے, یہ سو کالڈ مسلمان, اپنے آپ کو مسلمان تاجر کہنے والے, حرام خور غریبوں کا پیٹ پھاڑ رہے. IMF تو یہ چھوٹا IMF کہ رمضان کے احترام میں پہلے ہی سبزیوں کے ریٹ بڑھا دیے, اور یہ بے ایمان سمجھتے ہیں کہ اس سے لاکھوں کروڑوں کما لو غریبوں کے پیٹ پھاڑ کے, پھر ایک مٹن کی دیگ سے افطاری کراؤ تو اللہ تمہارے سارے معاف کر دے گا. سبحان اللہ. اللہ نہ ہو گیا پاکستان کا کوئی کرپٹ قاضی ہو گیا, ادھر کرپشن کر کے آئے ہو, بیچ میں سے میرا حصہ دو تو تمہارے میں معاف کر دوں گا. اللہ فرق ہے بہت. تو وہ جو فرما رہے ہیں ماہ رمضان تقوی پیدا کرنے کے, نہ کہ لوگوں کے پیٹ پھاڑنے کے لیے اور پھر افطاریاں کرا کے کچھ لوگوں کو بخشش کروانے کے لیے. یہ نہیں ہے. ہم نے اپنی روٹین بدل دی. اللہ نے جو سیٹنگز دی تھی اسلام کی, ہم نے سیٹنگز چینج کر لی, ایڈٹ کر لیا اس میں. اور جب اللہ کی سیٹنگز چینج کی جائیں پھر کبھی وہ نتیجہ نہیں نکل سکتا جس کا اللہ نے وعدہ کیا. وہ کہتا ہے جیسے میں نے کہا ہے ویسے ہی کرو, نہ کہ تم میرے سے زیادہ سیانے بن کے چیزوں کو آگے پیچھے کر لو. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کے نزول کے اس مہینے میں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی اور قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار اس مہینے میں جس عمل سے تو راضی ہوتا ہے ہمیں وہ اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار روزوں کے فرض کرنے کا مقصد تو نے اپنے کلام میں تقوی پیدا کرنا بتایا ہے. اے پروردگار ماہ رمضان کے دوران ہمیں اپنے تقوی کو بہتر بنانے کی, متقین میں اپنے درجے کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمارے عزیز وطن پاکستان پر, پاکستانی قوم پر رحم فرما, اور اس قوم کو میدان میں رہتے ہوئے اپنے ملک اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اور اے پروردگار جو لوگ خیانت کار ہیں اور جو تجھ سے نہیں ڈرتے اور جو لوٹتے ہیں اس ملک کے خزانوں کو, ان کے شر سے اس ملک اور قوم کو جلد سے جلد اور ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.